یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے. کیوں فرض کیے گئے روزے؟ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا گول ہے ہمارا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. فائدہ کیا؟ کیسے؟ دنیا میں انسان گناہوں سے بچے اور آخرت میں آگ سے بچ سکے. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. یعنی صرف نیکی کے کام کرنا تقوی نہیں، جب تک انسان گناہوں سے نہ بچے. یاد رکھیے، وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو گناہوں سے نہیں بچتا. کیونکہ ہم تقوی لفظ تو بولتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ تقوی ہے کیا. رمضان اللہ کی رحمت سے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تاکہ ہم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ جو بری عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں اور جو غلط کام ہم کر رہے ہیں، جو حرام کام ہماری زندگی میں تھوڑے یا زیادہ کسی نہ کسی طرح شامل ہیں، وہ حرام کاموں میں والدین کی نافرمانی بھی ہے، غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، یہ سب چیزیں، ان سے بچنے کی ہمیں ٹریننگ ہو. کیسے بچیں؟ روزہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دیتا ہے. روزہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. چند مقرر دن کے روزے ہیں، 10 ایک اشرا، دوسرا اشرا اور آخری اشرا اور پھر عید. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اگر روزے قضا ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ بعد میں قضا رکھیں. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. یہ ابتدائی حکم ہے جو بعد میں منسوخ ہوا. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، 2 وقت کا کھانا کھلا دے، زیادہ مسکینوں کو کھلا دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک طرف بتا دیا گیا کہ کتنا کرنا ہے اور دوسری طرف بتا دیا گیا کہ زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں، جتنا چاہو کرو. تو ہم عام طور پر ایسے احکامات میں صرف اتنے پہ رہتے ہیں جتنا ہمیں کرے. اچھا ایک مسکین کو کھلانا ہوگا، 30 روزوں کے لیے 30 مسکینوں کو کھلانا. اچھا ایک دن میں کتنا کھانا دینا ہوگا، کتنے پیسے دینے ہوں گے. بھائی دیکھ لو جو خود کھاتے ہو وہی. اچھا پھر وہ بریانی اور وہ جو رمضان میں تو زیادہ کھاتے ہیں نا، اور بھی حالانکہ روزے کا مقصد تو یہ کہ ذرا کھانا لمیٹڈ رکھو، لیکن ہم تو تھوڑا اور آگے کو چلے جاتے ہیں. تو مسکین کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. تو ایسے میں صرف ناپ ناپ کے، تول تول کے، گن گن کے نہیں، کھلے دل سے دو. دینے والوں کو ملتا ہے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جب آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے آپ کو لوٹاتا ہے. لہذا روزہ تو اس لیے بھی ہے کہ بھوک سے تمہیں مسکینوں کا خیال آئے. مسکین ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کو پورا کھانے کو نہیں ملتا، جن کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے سب کچھ نہیں، ان کی تکلیفوں کو بھی محسوس کر سکو. تو اسی لیے روزے کا کفارہ بھی یہی رکھا گیا کہ پھر انہی تک جائے. یعنی خود نہیں رکھ سکتے تو جو پہلے سے ہی ہر وقت بیچارہ روزے جیسی کیفیت میں ہے، پورا کھانا نہیں ملتا، ان کی طرف کھانا لے جاؤ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے عذر پر روزہ چھوڑ نہ دو. وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو آپ نے پوری کیفیت بتائی نہ ہو، بس اتنی بتائی ہو کہ جس سے ڈاکٹر مرضی کے مطابق فیصلہ دے دے. یا وہ مفتی صاحب نے کہا ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو آپ نے پوری بات نہ بتائی ہو، تو وہ الزام مفتی صاحب پہ نہیں جائے گا، آپ پہ آئے گا. اس لیے روزہ ایک فرض عبادت ہے. گھبرا کے چھوٹی موٹی بات سے اسے نہیں چھوڑیں، کوشش کریں رکھنے کی. اور اگر ہاں واقعی مرنے لگے تو پھر کھول لیں. لیکن آج تک کوئی روزہ رکھ کے مرا نہیں، میں نے نہیں سنا کہ کوئی روزہ رکھ کے مرا ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
لہذا رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. عام دنوں سے زیادہ تلاوت بھی کیجیے, کچھ نہ کچھ یاد کر لیجیے. سورۃ البقرہ شروع کر لیجیے جس کا پڑھنا باعث برکت, چھوڑنا باعث حسرت ہے. ایک ایک آیت تھوڑی تھوڑی, اگر اس رمضان میں 30 آیتیں یاد ہو جائیں, اگلے رمضان میں 30 اور کر لیں, پھر 30 اور کر لیں. ہو سکتا ہے ایک رمضان کر کے پوری سورۃ البقرہ یاد ہو جائے. اور اگر سارا سال ہفتے میں ایک آیت بھی کر لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی آیتیں ہو سکتی ہیں. تو کچھ حصہ حفظ کا, کچھ تلاوت کا, کچھ لسننگ کا, کچھ نماز میں سننے کا, کچھ دورہ قرآن اور ترجمہ اور غور و فکر اور تدبر کا. یعنی رمضان میں فوکس قرآن پر ہو, کیونکہ وہ رمضان جس میں قرآن ہوتا ہے وہ واقعی بہت بابرکت ہوتا ہے. کیونکہ روزے کی حالت میں خصوصاً قرآن پڑھنے سے کچھ اور ہی طرح سمجھ آتا ہے. ہدی للناس, یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا. یعنی جہاں روزہ رکھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. سرپرائز ہے اس کی جزا. باقی چیزوں کی بتائی 10 گنا 30 گنا 100 گنا, لیکن روزے کے لیے کہا کہ نہیں, یہ تو خاص میرے لیے بندہ عبادت کرتا ہے, اس لیے اس کا انعام بھی میں قیامت کے دن خود ہی دوں گا. یعنی آپ سوچئے پھر وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اس لیے بہت ہی بہترین عبادت ہے وان تصوموا خیر لکم. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اگر کسی کے لیے روزہ بہت مشقت کا باعث ہے, بیمار ہے, بوڑھا ہے, حاملہ عورت ہے, بچے کو دودھ پلانے والی کہ بچے کے لیے اور کچھ نہیں کھانے کو, فیڈر ویڈر ہو تو اور بات ہے, لیکن اگر صرف ہولی سولی آپ کے دودھ پر ہے بچہ, تو پھر اس صورت میں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور جو بعد میں رکھ سکے تو وہ رکھ لے, لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا بیمار ہے جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر فدیہ ہی کافی ہوگا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ, اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. 10 روزے چھوڑے تو 10 رکھو. اور یاد رکھیے پیریڈز میں جو روزے چھٹتے ہیں ان کی بھی قضا ہوتی ہے, کیونکہ میں نے کسی کہتے ہوئے سنا وہ ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑے. بھائی ٹھیک ہے, جان بوجھ کے نہیں چھوڑے, مجبوری سے یا معذوری سے ہی چھوڑے گئے, لیکن اللہ کا حکم ہے نا کہ ان کی گنتی پوری کرنی ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہم روزوں کی گنتی پوری کرتے تھے, لیکن نماز جو چھوٹ جاتی تھی پیریڈز میں وہ نہیں دوبارہ دہراتے تھے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس رمضان کے ذریعے. اللہ کی بڑائی بیان کرو, عید کے دن خوب تکبیرات پڑھو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, کیا پوچھیں کہ رب کہاں ہے, کیا ہماری دعائیں سنتا ہے, اور اسی طرح کے سوال, تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ بے شک میں بہت قریب ہوں, سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے, دن کو پکارے رات کو پکارے, بیٹھے کھڑے لیٹے, دکھ درد میں خوشی میں, جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ رب نے میری بات سن لی اور جواب مل گیا مجھے. اس کو قبولیت سے زیادہ اس بات کا شوق اور محبت اور ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے رب نے میری بات سن لی, وہ قریب ہے مجھ سے. تو جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ رب کے قریب ہوتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. میں ان کی دعائیں سنتا ہوں, اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اللہ کی بات سننی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے. کوئی بھی تعلق ایک طرفہ نہیں ہوتا, 2 طرفہ ہوتا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں, اعتماد کریں.
لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پالیں، راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، کیونکہ حکم واضح نہیں تھا تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن تھا وہ قائم بھی کر لیتے تھے، لیکن دل میں تھوڑی گلٹ اور کھٹک بھی تھی کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دن میں تو منع ہی تھا، روزے کی حالت میں تو یہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا، کھانا پینا بھی منع اور سیکشل ریلیشن شپ بھی منع، لیکن رات کو کھانے کی تو اجازت ہے، کیا اس ریلیشن شپ کی بھی اجازت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تھوڑے کنفیوز تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اور اب تمہیں اجازت ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ یعنی روزہ ایک عبادت ضرور ہے، کھانا پینا دن میں منع ہے، یہ اس تعلق کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر رات کو بھی یہ تعلق منع ہو اور انسان کے اوپر ایسی مشقت ڈال دی گئی ہو جس کو وہ نبھا نہ سکے۔ ہمارا دین اعتدال والا دین ہے، خوبصورت دین ہے، جس میں بندوں کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی رعایت رکھی گئی ہے، ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ فرمایا نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، یعنی سحری کا وقت ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف میں یہ تعلق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ لمٹس ہیں، ان کو نہیں کراس کرنا، یہ باؤنڈریز ہیں اس کی، ان کے قریب نہ پھٹکنا، کیونکہ قریب جانے سے کیا ہوگا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، انسان اس میں جا پڑے گا جس سے منع کیا اللہ نے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور ناروا طریقے کیا ہیں کہ زبردستی، جبر سے، غصب، ڈاکہ، چوری، خیانت، دھوکہ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو، یعنی رشوت مت دو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی جو شخص روزے میں حلال چیز کھانے سے رک سکتا ہے تو اس کے اندر 30 دن کی اس پریکٹس ٹریننگ سے یہ قوت تو پیدا ہو جانی چاہیے نا کہ رمضان کے بعد بھی وہ حرام طریقوں سے مال کمانا چھوڑ دے، حرام سے بھی بچے۔ جو حلال لقمہ چھوڑ سکتا ہے وہ حرام بھی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ رمضان اسی لیے آیا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم رمضان میں تو پابندی کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو کھانے سے اور کس چیز کو استعمال کرنے اور کمانے اور حاصل کرنے سے روکا۔ ان حرام طریقوں سے بھی رکنے کی ضرورت ہے۔